عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کی حضوری میں آ کر سر بسجدہ ہو کر کہوں خداوندا میں شکر گزار ہوں تیرے فضل کے لیے، تیرے محبت کے لیے، تیری شفقت کے لیے، تیرے سائے رحمت کے لیے، وہ رحمت جو میرے لیے آج تازگی بخشتا ہے۔ یقیناً ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے یہاں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی کے حدود میں جو رونلڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ ہے، ایک فوجی ہیلی کاپٹر بلیک ہاک اور ایک سویلین جیٹ لائنر مسافر بردار جہاز کے بیچ ہوا ہی میں ٹکر ہوئی اور اس میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھے 3 عساکر اور مسافر جہاز میں 64 افراد بشمول 4 عملہ ہلاک ہوئے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آج میں ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے دوسرے ہی دن ایک میڈیکل پلین، ایک میڈیکل جہاز، طبی جہاز جو کہ فلوریڈا سے ہوتے ہوئے فیلاڈلفیا آئے تھے اور وہاں سے وہ واپس میکسیکو جا رہے تھے، یعنی کہ ان کی جو درست اڑان ہے وہ میکسیکو ہی سے تھے۔ ایک بچی کو ایک بہت ہی خطرناک مرض یا مشکل میں لائے تھے کہ ان کا علاج ہو، ان کی علاج کامیابی سے ہوئی، وہ بچ گئی، مگر پھر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ جہاز اڑتے ہی واپس نیچے، جیسے کہ بہت ہی تیزی سے ایک بم کی طرح شہر کے بیچوں بیچ ایک مال کے قریب، دکانوں کے قریب گرے۔ 6 کے 6 جن میں ڈاکٹر، بچی کی امی، وہ بچی اور پائلٹ وغیرہ سب شامل تھے، وہ سب ہلاک ہوئے۔ اور سڑک پر کھڑے جو اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ وہ وہاں پر انہوں نے کھڑا ہونا ہے اور وہ اس کا آخری دن اس دنیا میں ہے، وہ بھی ہلاک ہوئے، 7 یہاں پر اور 67 وہاں پر۔ کبھی کبھار جب ہم ان ایسے حادثات کی سنتے ہیں تو اگر ہم لڑائی میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ شاید ہماری جان چلی جائے، تیر اندازی میں یا پھر تفنگ بازی میں، یا پھر اگر ہم نے خودکشی کرنا ہے تو کم از کم وہاں پر جا کر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے مرنا ہے۔ مگر جو زندگی کے لیے، زندگی کے تگ و دو میں ہیں، وہ اس خیال سے پرے ہیں کہ وہ آج ان کے لیے آخری دن ثابت ہوں گے۔ جو جہاز کینسس سے اڑان بھری تھی اور وہ واشنگٹن نیشنل یا پھر رونلڈ ریگن
نیشنل ایئرپورٹ میں پر اترنے والی تھی، اس میں ایک پاکستانی خاتون بھی تھیں، اور ان سب کی خواہشات زندگی میں تھے کہ وہ آگے بڑھیں گے، کچھ کام کریں گے وغیرہ۔ ان میں سے ایک کی تمنا یہ نہ تھی کہ وہ آج اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دنوں کو ہر روز گنتے رہیں، کیونکہ معلوم نہیں کیا حادثہ ہونے والا ہے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ کوئی بھوکمپ آیا، زلزلہ جیسے، یا پھر کوئی طوفان، یا پھر سڑک کے بیچوں بیچ کوئی تصادم، ٹکر، یا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی بھی اور مسئلہ۔ ہم نہیں جانتے کہ کب، کس وقت اس دنیا میں ہمارا آخری وقت ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہرات شہر افغانستان میں جب میں تھا، اور یہ 1983 کی بات ہے، میں ہرات شہر میں تھا اور میں فٹ پاتھ پر جا رہا تھا۔ میرے بالکل روبرو، میرے آگے ایک 10 سال کا لڑکا بھی پیدل جا رہا تھا۔ ایسے میں نے ایک زوم کی آواز سنی اور اس لڑکے کو میں نے اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ گولی اتنی زیادہ نزدیک میرے کانوں سے گزری کہ اس کی آواز آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے موقع دیا، مگر اس 10 سالہ بچے کو میں نے اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں اے خداوند، کیوں اس بچے کی جگہ گولی مجھے نہیں لگی؟ یہ تو جب میں اوپر جاؤں گا وہاں پر معلوم ہوگی، مگر کم از کم اتنی سی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ خداوند نے مجھے ایک موقع اور عطا کیا، تاکہ 1983 میں جو گولی مجھے لگتے لگتے کسی اور کو لگی، آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اگر خدا یہ چاہے کہ آج وہ دن ہو کہ کوئی بہت بڑا زلزلہ آئے، اور اسی دوران جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ اس وقت 1983 میں آمادہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں نے یسوع مسیح کو اپنا منجی کہہ کر، رہبر کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول نہیں کیا تھا، اور اگر میں مر جاتا تو میں جہنم جاتا، کیونکہ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے، جو یسوع مسیح کے روبرو نہیں ہوتے، جو یسوع مسیح کو منجی کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول نہیں کرتے، وہ خدا سے الگ ہو جاتے ہیں، ابد تک وہ جہنم جاتے ہیں۔ لہذا لازمی ہے جو ہر سانس ہم لیتے ہیں اس کی شکر گزاری کریں، اور ساتھوں ساتھ یہ بھی کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں، اور اس کلام کو پڑھ کر ہم اس کلام کو اپنے دل و دماغ میں سمائیں اور اپنی زندگی کو اس کلام کے مطابق سنواریں، اور وہ کوئی اور کلام نہیں، کتاب مقدس ہے۔ کتاب مقدس کے علاوہ کوئی کتاب کسی بھی دھرم، مذہب، دین کا کتاب خدا نہیں، صرف یہی کتاب خدا ہے۔
خالق و مالک کائنات کا کتاب صرف یہی ہے، اور خالق و مالک کائنات ہی کتاب مقدس کا خدا ہے، کوئی اور نہیں۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں، غور کریں کہ خداوند ہم سے آج کیا چاہتا ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ ہیلو، سلام بہن جی، سلام۔ آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ آپ کی آواز کو میں سن سکوں۔ ہم نے نا بچوں پہ پرے کروانی تھی۔ ضرور ضرور، کیا دعا کروں بہن؟ پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بہن، آپ کا نام کیا ہے؟ بڑا بچہ تو یہ ڈرتا ہے، اس کا نام فیض ہے۔ ہاں جی، میں ضرور دعا اس کروں کے کان کے ساتھ۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ ہیلو، ہاں جی میں سن رہا ہوں۔ سلام ماسٹر جی۔ سلام سلام بہن جی جی، دعا کر دو۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت فیض کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کو، اے خداوند، قوت روانی بخش اور ان کو اس ڈر سے، اس بھے سے بچا، اور تیرے دست شفقت ان پر ہو، ان کو شفا بخش خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، شکریہ فون کرنے کا۔ تو لازم ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں رہیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ خداوند کا یہ کلام ہمیں ہمارے خالق سے ملانے والا کلام ہے، لازم ہے۔ پاسٹر صاحب سلام، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پاکستان گجرانوالہ سے ایلڈر عامر گوری بات کر رہا ہوں۔ تو چھوٹی سی درخواست ہے بیٹے کی، بیٹے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے۔ آواز آپ سنیں تو ہمارے لیے پرے کریں کہ خدا اس ساری رکاوٹ کو دور کرے۔ تو میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مسیح یسوع میں بڑھتے اور ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ خدا کا کبھی ہاتھ آپ پر ہے، اور آپ جو خدا سے ایمان سے ہمارے لیے چاہیں گے خدا ہمارے لیے ویسا ہی کرے گا۔ مسیح یسوع میں پھر آپ کی سلامتی ہو، آمین۔ ضرور میں دعا کروں گا، آمین۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھی مشکلات ہیں تو ان کی مشکل کشائی کر خداوند، تو ان کے لیے دروازے کھول اور ان کو برکت عطا فرما۔ تو اے خداوند ان کو حکمت عطا فرما، کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور بھائی کو بھی، ان کے گھر والوں کو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ ہیلو، ہیلو، ہاں جی بہن میں سن رہا ہوں، آپ نے فون کیا۔ ہیلو، آپ بات کریں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، سلام۔ جی مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے آپ سے بات کی۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، فیصل آباد سے۔ ہاں جی بہن، میں نے پرے کروانی ہے کہ ہم نا سارے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور مڈل کلاس فیملی سے ہیں، تو میں نے پرے کروانی تھی۔ آپ ہمارے لیے پرے کریں کہ ہم سب کی پڑھائی مکمل ہو سکے۔ ضرور بہن۔ آپ کا نام میں بھول گیا، آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرب۔ اے خداوند میں اس وقت بہن میرب کے لیے اور ان کے دوسرے سبلنگز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو خداوند ان کو جو پڑھائی ہے، جو امتحانات ہیں، ان سب میں سرفرازی اور کامیابی عطا فرما، ان کو خرد، عقل اور حکمت عطا فرما، ان کو حضوری ذہن عطا فرما، اور ان کو ان کے گھر والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن۔ اور میں نوحے کے کتاب میں سے، ارمیہ کے نوحے کے کتاب میں سے کچھ آیات آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ارمیہ نبی وہ درد دیدہ غمگین نبی تھے کیونکہ انہوں نے یروشلم کے دیواروں کو ڈھاتے ہوئے دیکھا۔
نبوکت کے نظر کے لشکر نے ان کے سب قوموں کو، نوجوانوں کو، طاقتوروں کو یرغمال بنا کر اسارت میں لے گئے۔ جو بوڑھے تھے، جو ماندہ تھے، جو بیمار تھے، وہ سب پیچھے رہ گئے۔ تو ارمیا نبی کی درد جو ہے وہ جسمانی درد سے بڑھ کر ایک روحانی درد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں۔ اے خداوند، وہ فرماتے ہیں میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونی کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو ان کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کے طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے کتاب مقدس کا، اس لیے ہمیں سوچنی چاہیے، اس بات پر غور کرنی چاہیے۔ ہیلو، سلام بھائی، سلام سلام بھائی۔ جی میں شمون بول رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی شمون، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند گجرات کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ بات کریں۔ گجرات نہیں، گجرانوالا۔ گجرانوالا، خداوند آپ گجرانوالا کو برکت دے۔ جی میں سر بھنگ پیتی ہے 56 سال تے ہن میں چھڑ دیتی ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ سر گورا پاسٹر دعا کر رہا سی تے میں اودے وسیلے نال ہی سمجھ لو کہ نجات پا گیا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، گورے ہوں یا کالے ہوں یا کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہوں، خدا کے خادم نے دعا کی اور خدا نے آپ پر رحم کیا اور آپ نشے کے لت سے آزاد ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی تے میری نا ایک پرجائی بیمار ہے، فالج دا اٹیک ہویا انہوں۔ ہاں جی، اودے لئی دعا کرو، ریانہ اودا نام ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ تے ایک اودی بہو جڑی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے چھڈ کے تے اپنی پیکیاں دے گھر جا کے رس کے بہ گئی ہے، اودے لئی دعا کرو واپس آ جائے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی کے لیے جو ان کی پرجائی ہے، ان کی جو صحت کا مسئلہ ہے، ان کو میں دعا کرتا ہوں تیرے دستے شفا ان پر ہو، اور جو بچے ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، خداوند تو ان کو بھی مدد کر، ان کی مشکل کشائی کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ ہیلو ہیلو، سلام بھائی، سلام جی۔ بس اب میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ نکسن کے لیے دعا کریں، جو اغوا ہوا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل۔ ہم ضرور دعا کرتے رہیں گے۔ اے خداوند، میں اس وقت تیرے بندے کے لیے پھر سے دعا کرتا ہوں خداوند۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو رحم کر اس گھرانے پر، اس شخص پر، اس تیرے بندے پر رحم کر، تاکہ ان کو کوئی خبر، خوشخبری بلکہ مل سکے کہ آزادی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تو ان کو اے خداوند آزاد کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ تو جیسے یرمیہ نبی نے کہا کہ خداوند کی رحمت ہے آج ہم پر، جو اس کی تازگی ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، ہم ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ہم زندہ ہیں۔
اس میں خداوند کا ایک مقصد ہے ہمارے لیے کہ ہم زندہ ہیں. جیسے 1983 میں مجھے گولی نہیں لگی، آج تک میں زندہ ہوں. اس کے بعد کئی اور مرتبہ میں نے موت کا سامنا کیا، مگر میں آج بھی زندہ ہوں. مگر آج اگر خداوند چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. مجھے کوئی بھے نہیں ہے، مرنے کی کوئی بھے، کوئی خوف نہیں ہے. ہیلو ہیلو ہلو. ہاں جی بہن، آپ نے فون کیا، بات کریں. جی السلام پاسٹر صاحب. سلام بہن جی. پاسٹر سلام. صاحب ہم آپ کا پروگرام جب دیکھتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی برکت ملتی ہے. خدا کا شکر ہے بہن. ابھی بھی میں ایک کلپ رکھ رہا ہوں، جو زکیس کی کہانی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. ہاں جی، وہ کلپ بھی ہمیں بہت پسند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خدا یسوع مسیح جاتے تھے اور وہ جگہ ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. خدا آپ کو زندگی صحت دے. خدا کا شکر ہے. آپ کی عمر دراز ہو. شکریہ بہن، شکریہ بہن. میں اپنے گھرانے کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں. ضرور. میرے بچے اسٹڈی کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خواہش ہے کہ میرے بچے خادم بنے اور خدا کی خدمت کریں. تو آپ دعا کریں ان کے لیے، اور میرے شوہر بھی، ہم مل کر ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ضرور میں دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا. بہن آپ کا نام میں بھول گیا. جی میرا نام نسرین ہے، نسرین سلیم. اے خداوند، میں اس وقت بہن نسرین کے لیے اور ان کے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو اس گھرانے کو برکت دے، ان کے بچوں کے لیے خصوصی طور پر، تاکہ وہ تجھ خدائے واحد میں بڑھیں اور تیرے خادم بنیں، اور ان کو برکت عطا فرما، اس گھرانے کو برکت عطا فرما، ان کو سب بلاؤں سے دور رکھ. میں دعا کرتا ہوں خداوند تیری رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو. سلام بھائی، سلام. بات کریں، وقت کم ہے. جی بھائی صاحب، میں سمندری سے بات کر رہا ہوں، سنی نام ہے میرا. تو میں نے نا باہر کے لیے رپلائی کیا تھا، تو آپ دعائیں کریں. ضرور. آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول گیا. سنی نام ہے، اور میرے گھر کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. ہاں ضرور. اے خداوند، میں اس وقت بھائی سنی کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بھی بندش ہے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے مقدس نام میں وہ بندشیں بند ہوں. تو ان کے مواقع کے دروازے کھول. ان کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کو برکت دے اور ان کو سائے رحمت کی تلے رکھ. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. آئیے یہ کلپ دیکھیں گے. کلپ کے دوران میری خواہش ہے کہ آپ پیغام کو سنیں. آپ اس دوران اگر فون کرتے ہیں، اگر ضروری ہے تو میں ضرور آپ کے فون کا جواب دوں گا، مگر آپ اس پیغام کو بغور سنیں. اس کلپ میں جو پیغام ہے اس کو ضرور سنیں. ہیلو ہیلو ہیلو. آپ نے فون کیا، آپ بات کریں مہربانی سے. میں مجبور ہوں کہ آپ کا فون قطع کروں، کیونکہ آپ جب آپ فون کرتے ہیں ٹی وی کی آواز کو بند کریں. ٹی وی سے نہ سنیں بلکہ مستقیماً اپنے فون سے سنیں تو یہ بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے میں ہم بات کر سکیں گے. ہیلو ہیلو. سلام بہن جی. سلام. آپ بات کریں بہن، میں سن رہا ہوں. بہن آپ بات کریں، وقت کم ہے، بات کریں. سلام بھائی، آپ بات کریں مہربانی سے، وقت کم ہے. بات کر رہا ہوں سر. بات یہ ہے کہ میرا نا کام بندہ ہوا ہے کسی نے، تو میں نے دعا کروانی. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، شوکت. ہاں اے خداوند، میں اس وقت شوکت کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند جو بندشیں ہیں ان کی زندگی میں، تو ان کو دور کر، ان کی مشکل کشائی عطا فرما، ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. آئیے یہ کلپ دیکھیں گے، اور کلپ کے دوران آپ ضرور آپ میرے ساتھ رہیں. میں آپ کا فون لے لوں گا، مگر یہ کلپ دیکھیں.
یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اریحا شہر کے بیچ میں ہے۔ اریحا میں خداوند نے معجزے دکھائے۔ اسرائیل میں میرے تیسرے جو ٹرپ ہے اس میں یہاں آیا اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اب سے لگ بھگ 3 منٹ بعد میں اس پیڑ کے بالکل نیچے آپ کو زکی جو ہے یا زکا ان کی کہانی سناؤں گا، مگر اس سے پہلے میں نے سوچا جب میں یہاں پر کیمرے کو ٹھیک کر رہا ہوں اور آپ اس پیڑ کو بغور دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہی پیڑ ہے، مگر 2000 سال پرانی پیڑ یہ ہو نہیں سکتی، مگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پیڑ ہے۔ چاہے یہ وہ پیڑ ہے یا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے کہ کہتے ہیں کہ زکی جو ہے وہ پیڑ پر چڑھے اس شخص کا دیدار کرے جن کے بارے میں انہوں نے سنے تھے کہ وہ معجزے کرتا ہے، زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا تو وہ اس پیڑ کے اوپر چڑھے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں وہ پیغام آپ کو سناؤں، یسیہ نبی کی معرفت اور اس کے پہلے باب میں 18، 19 اور 20 آیات کو اگر میں پڑھوں تو یوں پڑھتے ہیں۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم یعنی روبرو حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرمان بردار ہو تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ اور کچھ بالکل اسی طرح ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16 آیت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ 17 آیت، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اور پھر 18 آیت جو تلوار ہے، 19 آیت جو تلوار ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے تعلیم میں بالکل وہی فرماتے ہیں جو انہوں نے پرانے عہد نامے میں اپنے روح کے وسیلے سے یسیہ نبی کو بتایا کہ دیکھو، آئیے روبرو حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند ہو جائیں گے، اور ہر چند کے وہ ارغوانی ہو تو بھی وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اور آج جب میں اس پیڑ کے نیچے سے زکی کی کہانی سناؤں گا تو آپ غور فرمائیں کہ آپ ان سب میں کہاں پر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ Those will not bother me. خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں اریحا شہر میں ہوں
اور یہ جو پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ پیڑ بہت ہی تاریخی پیڑ ہے. اس کی بابت ہم لوقا کی انجیل اس کے 19ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں. وہ یعنی خداوند یسوع مسیح اریحا میں داخل ہو کر جا رہا تھا کہ دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر یا پھر چنار کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. یعنی خداوند یسوع مسیح یہ وہی پیڑ ہے. کہتے ہیں کہ یہ شاید وہی پیڑ ہے، بہت ہی قدیم. آپ اس پیڑ کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی قدیم پیڑ ہے. لکھا ہے کہ جب یسوع اس جگہ پر پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا کہ اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. غور سے دیکھیں ایسے ہی ایک پیڑ پر زکائی اوپر چڑھا. کہتے ہیں کہ یہی پیڑ ہے، شاید یہی یا شاید کوئی اور، مگر مقام یہی ہے جہاں سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے اور بھیڑ اس کے پیچھے. اور زکائی وہ اس کے دل میں تپش تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، ملاقات کرے. سنا تھا وہ دن آ گیا تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرے، خداوند کے پیچھے ہو لے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے. اور وہ اوپر چڑھا خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے. اور خداوند نے پہلے ہی سے اسے کہا زکائی نیچے اتر، آج میں تیرے گھر کا مہمان ہوں گا، تیرے گھر مجھے آنا ہے، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. یہ انسانیت کی فطرت ہے، ہم سب گنہگار ہیں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جبکہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہے. ایسا جب کرتے ہیں ایک انگلی دوسرے کی طرف، 3 انگلیاں ہماری طرف ہے. ہم خود اندھے اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے آنکھ میں یہ چھوٹا سا خس جو ہے اسے ذرا دور کرے، جبکہ ہمارے اپنے آنکھ میں ایک بہت سا بڑا لاگ شاید ہو. اور پھر لکھا ہوا یہاں پر، اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. غور کریں، خداوند یسوع مسیح مالک و خالق کائنات، کل کائنات، وہ اس زمین میں نیچے اترے اور یہاں سے گزر رہے تھے. ایک بہت دھنی آدمی جو کہ خراج گیر تھا، محصول لینے والوں کا سردار تھا، صرف محصول لینے والا نہیں، سردار تھا. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اس کے دل کی دھڑکنیں ڈھک ڈھک کرنے لگی کہ یسوع کو زیارت کرے، دیکھے، کیونکہ وہی اسے صرف بچا سکتا ہے. اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا
کہ صرف یسوع ہی اسے بچا سکتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی سے، کیونکہ وہ خداوند ہے، اے زکائی نیچے اتر، مجھے آج تیرے گھر جانا ہے، وہی پکار آج خداوند یسوع مسیح آپ سے کر رہا ہے۔ آپ کا نام کوئی بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، جارج ہے، کوئی بھی ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کو پکارتا ہے کہ درخت سے نیچے اتر، جہاں تو اوپر گیا ہے نیچے اتر، مجھے تیرے گھر جانا ہے، تیرا مہمان بننا ہے، اور مجھے اپنے دل میں جگہ دو۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، میں ضرور بات کروں گا۔ ہیلو پاسٹر جی میں رحیمیہ خان کی رہنے والی ہوں، میرا نام اینی ہے۔ میں اپنے لیے پرے کرانا چاہتی ہوں کہ میری 3 بیٹے ہیں اور خدا مجھے بیٹا، ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا بہن۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی ایک خواہش ہے، انسانی خواہش، کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہو۔ تو بیٹے اور بیٹیوں سے یکساں محبت رکھتا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں بہن کو تیری مرضی کے مطابق، اگر تیری مرضی ہے، ان کو یہ عطیہ عطا فرما، یہ تحفہ عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔ ہیلو ہاں جی، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو، بات کریں۔ حسین اندریاس ہوں۔ پاسٹر صاحب میں گلباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے نا۔ ہاں جی بھائی گلباز، خداوند آپ کو برکت دے، ہاں بات کریں۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تو ان کے لیے دعا کروانی تھی۔ ان کا نام منیر مسیح ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا بھائیا ان کے لیے۔ اے خداوند، میں اس وقت تیرے بندے منیر مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں، خداوند تو اپنی دست شفا اور شفقت ان پر رکھ اور ان کو چنگائی عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی۔ ہیلو آپ نے فون کیا، آپ بات کریں مہربانی سے۔ سلام جی بھائی صاحب۔ سلام بھائی، سلام بھائی صاحب، میں جوید بول رہا رحمت تو۔ ہاں جی۔ میرا جو جسم ہے وہ بڑا درد کرتا ہے، بچے میرے نوکری نہیں ملتی پئی، میں ان کے واسطے دعا کروانا چاہنا ہے۔ ضرور۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی دست شفا اور شفقت ان پر رکھ، اور بچوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے مواقع کے دروازے کھول اور ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی۔ ہیلو آپ نے فون کیا ہے؟ ہاں جی، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خدا کا شکر ہے، آپ بات کریں بھائی، ایک وقت کم ہے۔ جی اچھا جی، چلو گھر دے واسطے دعا کرانے ہی، شناز انہاں دا نام ہے، تے انہاں دے نا پٹھیاں دے درد ہے۔ میرا نام گلزار مسیح جی، ساریاں تو بول رہے ہیں۔ ضرور۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن شہناز کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو سلامتی بخش اور ان کو شفا عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے بدن کو چھو، اور بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے، گھر والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہاں جی بہن، میں بات کریں؟ ہاں میں سن رہا ہوں بہن۔ ہاں میں سن رہا ہوں بہن، بات کریں آپ۔ میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ ہیلو ہاں جی بہن، میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، سلام۔
پاسٹر جی میں نے اپنی اسٹڈی کے لیے دعا کروانی ہے کہ جب میں سبق یاد کر لیتی ہوں مجھے سبق تو یاد ہو جاتا ہے، مگر جب میں مس کے پاس جاتی ہوں مجھے سارا سبق بھول جاتا ہے. آپ کا اور نام؟ میں نے اپنی سسٹر کے لیے بھی کروانی ہے، ان کے پیپر ہیں بورڈ کے. ضرور. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ اور ہم 4 سسٹر ہیں. آپ کا نام؟ پاسٹر جی آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرا نام سروج ہے. اے خداوند میں اس وقت تیری بندی کے لیے، اپنی خواہر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو حضوری ذہن عطا فرما جب وہ تیاری لیتی ہیں، تو خداوند ان سب میں ان کو سرفرازی عطا فرما. ان کے بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو ان کو بھی برکت دے، تیرے دست شفقت ان سب پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین اور آمین. گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں جی. ہیلو. ہاں میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں. ہیلو. میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں. آپ نے پہلے بھی کوئی مشکل ہے آپ کے فون میں؟ آپ بات کریں. ہیلو ہیلو ہیلو. آپ نے فون کیا ہے، آپ مہربانی سے بات کریں. میرے خیال میں نہ تو میری صدا جا رہی ہے نہ ان کی، اور کوئی مشکل ہے. تو ایک میری آپ سے خواہش ہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو ٹی وی کی آواز کو آپ کم کریں تاکہ آپ کی آواز کو میں سن سکوں. ہیلو. سلام بہن جی. سلام. ہیلو. ہاں میں سن رہا ہوں بہن. آپ بات کر رہی ہوں بہت پارک سے، اور میں اپنی جاب کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں اور میرے ہسبینڈ کی جاب کے لیے بھی. ضرور. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ ماریا. ماریا. اے خدا میں اس وقت بہن ماریا کے لیے، ان کے خاوند کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، اور ان کو جو بھی وہ چاہتی ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں تو اپنی مرضی کے مطابق ان کو عطا فرما. ان کے لیے دروازے کھول، ان کی مشکل کشائی کر. جن کے ہاں وہ انٹرویوز دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں تو بہن اور بھائی دونوں کے لیے فضل رکھ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو. آپ نے فون کیا، بات کریں مہربانی سے. ہیلو ہیلو. پرسب سلام. سلام بھائی. سلام. پرسب سب ٹھیک ہو؟ خدا کا شکریہ. بات کریں مہربانی سے، وقت کم ہے. ہاں جی پرسب میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے. ہاں جی بھائی. تو ہاں جی میں اپنے پوتے کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں، اس کا آپریٹ ہے، تو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے بھی، اور مجھے بھی خدا نے شفا دیا کیونکہ میرے 2 آپریٹ ہوئے تھے، خداوند نے مجھے کھڑا کیا ہے. خدا کا شکر. خداوند کا شکر ہے. تو خاندان کے لیے میرا نام اشرف مسیح ہے. ہاں جی میں ضرور دعا کروں گا. پوتے کا نام الیاب ہے. پوتے کا نام الیاب ہے. اے خداوند میں اس وقت الیاب کے لیے، اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو شفا عطا فرما. جو بھی آپریشن ہے، جو بھی سرجری ہے وہ کامیاب ہوں. ڈاکٹروں کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما کے درست تشخیص ہو سکے. کہ گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین. ہیلو ہیلو. آپ کے فون میں کوئی مشکل ہے؟ آپ مہربانی سے پروگرام کے بعد فون کریں. ہیلو ہیلو. جی سلام سر. سلام بھائی. سلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ خدا کا شکر ہے. آپ سنائیں. جی سر خداوند کا شکر ہے. آصف مسیح بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. ہاں جی بھائی آصف، خداوند آپ کو برکت دے. جی اس وقت میں آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر. خدا کا شکر ہے. آمین. تو یہ جو لائیو چل رہا ہے کہ پروگرام، یہ کسی اور دن کا چل رہا ہے؟ نہیں ابھی آج کا ہی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کے ساتھ بات کرنا فون پر اور ٹی وی پر آنے میں 7 سیکنڈز کا ڈیلے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہاں پروگرام لائیو ہی آپ بات کریں. خداوند آپ کو برکت دے. اور نا میں نے دعا یہ کروانی تھی کہ میں نا کافی
کہہ لیں کہ پیسوں کے معاملے میں کافی پھنس چکا ہوں, تو اتنے پیسے ہے نہیں پاس جتنے لوگوں کو دینے ہیں, تو اس مقصد کے لیے میں نے دعا کرانی تھی کہ خدا یہ میری پرابلم حل کرے. ضرور ضرور. اے خدا میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں جو ان کو قرضے کا مسئلہ ہے خداوند تو اس کو اس قرضے کے بوجھ تلے سے آزاد کر, تو ان کے لیے دروازے کھول, اور خداوند تو رحم فرما بھائی پر, کہ گھر والوں پر رحم فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. شکریہ فون کرنے کا. آمین. ہیلو ہیلو ہلو. ہاں جی. سلام سلام بھائی سلام. پاسٹر جی سے پاکستان گجرات سے بات کر رہا ہوں, طاہر نام ہے میرا. ہاں جی بھائی طاہر. ہمیں 1.5 سال ہو گیا نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا, سرکاری نوکری سے ہمارے لیے دعا. ضرور. اے خدا میں اس وقت بھائی طاہر کے لیے دعا کرتا ہوں جو ان کی نوکری چلی گئی ہے, میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے مواقع کے اور دروازے کھول, ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. ہیلو. سلام بھائی سلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے. آپ سنائے ٹھیک ہے؟ جی میری نا مما کے لیے دعا کیجیے گا, ان کے کل ہم نے ٹیسٹ کروانے ہیں, بلڈ ٹیسٹ بھی ہونے ہیں, برین ٹیسٹ بھی ہونے ہیں, تو کائنڈلی ان کے لیے دعا کیجیے گا. ضرور میں دعا کروں گا. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ اور میرا نام محسن مسیح ہے, اور میری مدر ان لا کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. ضرور ضرور میں دعا کروں گا. خداوند میں اس وقت بھائی کے والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں, خداوند تو اپنے دست شفا ان پر رکھ, ان کو چنگائی عطا فرما, ان کو برکت دے خداوند, ان کے اور جو بھی وہ دوسرے شخص کے لیے دعا مانگے ہیں, اور خداوند ان کو بھی شفا عطا فرما, ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. ہیلو ہیلو ہیلو. آپ نے فون کیا, ٹی وی کی آواز کو بند کریں یا کم کریں. ہیلو آپ نے فون کیا, آپ بات کریں, ٹی وی کی آواز کو بند کریں مہربانی سے. ہیلو میں مجبور ہوں آپ کا فون. ہیلو ہاں بات کریں, آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں کیونکہ آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتا. ہیلو آپ مہربانی کر کے بعد میں فون. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں جی ہاں میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو, آپ بات کریں. سلام بھائی سلام. سر جی پاکستان تو کار گل کر رہے ہیں سر جی. ہاں جی بھائی. سر جی گھر ਲਈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਵਾਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਰ, ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند تو نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں محنت کشو میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آج میں تیری آرامش ان عزیزوں کے لیے چاہتا ہوں خداوند, کو برکت دے, کے لیے مواقع کے دروازے کھول, کی دستگیری فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین اور آمین. بہت سے لوگوں کے بہت سے مشکلات ہیں, ہم اس مشکل دنیا میں رہتے ہیں, اور مجھے بہت سے کالز موصول ہوتے ہیں روزانہ جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور دکھ ہوتا ہے, مگر خداوند مہربان ہے, میں ضرور دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں سلام بھائی سلام. جی بھائی صاحب میں رائمنڈ سے بات کر رہا ہوں, میرا بھتیجا اس کے بازو پہ نا چوٹ لگی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہاں جی ضرور دعا کروانی تھی. ان کا نام کیا ہے؟ سیمول. اے خداوند میں اس وقت سیمول تیرے بندے کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند, تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو شفائے کامل عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین آمین. ہیلو سلام پاک صاحب. سلام بھائی سلام.
اور صاحب خدا تینوں برکت دے, بڑی خوشی ہوندی تیرے نال گل. خدا تانوں بھی برکت دے. ہاں جی, میرا نام جوید مسیح ٹوبا ٹیکسن پاکستان. ہاں جی بھائی میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس وقت بھائی کے لیے, جو بھی جس بارے میں بھی انہوں نے فون کیا ہے تو ان کو برکت دے, ان کی مشکل کشائی فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. ہیلو ہیلو, آپ نے فون کیا, آپ مہربانی سے بات کریں, وقت بہت کم ہے. ہیلو, ہاں جی ہیلو میں سن رہا ہوں. سلام. میں نے نا اپنے بچوں کے لیے دعا کروانی ہے, ان کے پیپر ہو رہے ہیں. ضرور بہن, آپ کا نام کیا ہے؟ نسیم. اے خداوند میں اس وقت بہن نسیم کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے پیپرز ہیں خداوند, میں دعا کرتا ہوں ایک ماں کی حیثیت سے ان کو تشویش ہے, ان کی تشویش کو کم کر, ان کے بچوں کو سرفرازی عطا فرما, اور بھی جو مشکلات ہیں ان کی مشکل کشائی عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین اور آمین. ہیلو ہیلو. ہاں جی بہن جی. ہیلو, السلام پاسٹر جی. سلام, آپ کو بھی سلام, خداوند کی سلامتی آپ پر ہو بہن, بات کریں. آپ پر بھی ہو. میں مہوش بات کر رہی ہوں پشاور سے. پاسٹر جی میں نے ایک دو بار آپ سے پہلے بھی دعا کروائی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, عامر کے لیے نا, جن کو اسٹروک پیشنٹ تھے نا وہ. ہاں جی. ہلو. ہاں میں سن رہا ہوں. جی تو وہ جس دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اسی دن میں نے آپ سے پرے کروائی تھی, تو خدا کا شکر ہے اب وہ کافی بہتر ہے نا. خدا کا شکر. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مزید ان کے لیے دعا کریں, اور میں اپنی جاب کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں وہ دور ہو جائیں. ضرور. اے خداوند میں اس وقت خداوند میں اس وقت بہن کے خاوند کے لیے, اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما, ان کو چھو. اے خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں تیری, اور بہن کے کام کے لیے تو ان کے مواقع کے دروازے کھول اور ان کو برکت دے, ان کی مشکل کشائی عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. آمین. ہیلو. جی سلام بھائی صاحب. سلام بھائی, سلام. جی بھائی صاحب میں پاکستان سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی. آصف مسیح پہلے بھی آپ کو کال کی ہے, تو اپنی نا بیٹی کے لیے دعا کروانی تھی کہ اس کی نا کافی اسٹڈی ٹف چل رہی ہے, تو ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں آگے, پھر پیپر بھی ہونے ہیں, تو خدا اس کو کامیاب کرے, اس مقصد کے لیے دعا کرانی. ان کا نام کیا ہے؟ میں نام بھول گیا. سر مبرہ نام ہے. مبرہ. اے خداوند مبرہ کے لیے, تیرے فرزند کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداوند, تو ان کا ہاتھ بٹا, تو ہاتھ بٹانے والا خداوند ہے. اے خداوند تو ان کے ہاتھ کو تھام, ان کی مشکل کشائی کر, ان کو سرفرازی عطا فرما, اور سارے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین اور آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین. اور یہ کچھ کامنٹس بھی ہیں, یہ کامنٹس بھی آپ جا کر پڑھیں, اور اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے زندگی ٹی وی کے ساتھ تو زندگی ٹی وی سے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ضرور ان کا فون بھی وہاں پر ہے, تو آپ ضرور ان پروگرامز کو دیکھیں. بھائی وحید الیاس گاڈ بلیس یو کہتے ہیں, گاڈ بلیس یو ٹو. ثنا آصف آمین کہتے ہیں, اور آمین اور آمین. اور بھائی پطرس ندیم گڈ ایوننگ سر, خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے بھائی, بہت شکریہ آپ نے میرے لیے دعا کی, خداوند آپ کو برکت دے. اور بھائی اور ایلین جان, بہن ایلین جان آمین کہتی ہیں, اور خداوند آپ کو برکت دے, آمین. سلام پاک صاحب, میں ضلع ٹوبا ٹیکسنگ پاکستان سے گل کرن دیا. ہاں جی. تے تیرے نال بڑی خوشی ہوئی گل کر, تے میرے واسطے دعا کرو, گھر واسطے, بچیاں واسطے, تے میرے کاروبار واسطے دعا کرو. ضرور. اے خدا نے اس وقت بھائی کے لیے جو ٹوبا ٹیکسنگ سے وہ کال کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, تو ان کو برکت دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے, بچوں کو برکت دے, اور جو بھی مشکلات ہے تو ان کی مشکل کشائی کر خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک
नाम में आमीन, आमीन और आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। और बहन अतिया इनायत हैं यहाँ पर हमारे साथ, और उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड और नूरगुल आमीन कहते हैं। बिल्कुल आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन की सलामती आप सब पर हो। और कभी कभार ये जो फेसबुक है यहाँ पर अड़ जाता है यहाँ पर बहन अतिया इनायत लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू माय डियर सिस्टर। खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन की सलामती आप पर हो, और मैं खुदावन की बरकत आप पर चाहता हूँ, आमीन। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है मगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुतासिफ़ाना आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर फ़ोन करें, क्योंकि इस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुश्किल हो रही है आपकी आवाज़ को सुनने में। हेलो हेलो, आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई मुश्किल बात है यहाँ पर। तो आप प्रोग्राम के बाद आप मेहरबानी करके बात करें और फ़ोन करें, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जो कनेक्शन है वो नहीं हो रही है। और एक मेरी आपसे, आप लोगों से एक और ख्वाहिश है बहनों भाइयों से, जब आप फ़ोन करते हैं तो आप टीवी की आवाज़ को कम कर दें, ताकि आपकी आवाज़ दुरुस्त मैं सुन सकूं। टीवी की आवाज़ को कम करें। रात के वक्त भी जब आप यहाँ पर जब रात होती है, और संडेज़ को भी जब आप फ़ोन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त भी टीवी की आवाज़ मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो आप बराए मेहरबानी ये करें। हेलो हेलो, हाँ जी बहन जी। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। मैं वाकई से अनमोल बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैंने ना अपने देवर के लिए दुआ करवानी है, मोबाइल रखता है ना। ज़रूर मैं उनके लिए दुआ करूँगा। आप मेरे साथ रहें, मैं, हाँ जी, आप मेरे साथ रहें, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। हाँ जी, आप मेरे साथ रहें, मैं आपके लिए फ़ोन करूँगा। खुदावन की सलामती आप सब अजीज़ों पर हो, आमीन।